اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے پاکستانیوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، صحت سلامتی دے، زندگی دے، ہر آفت سے ہر مصیبت سے محفوظ و مصون رکھے، خاص کر فتنہ دجال سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ بڑی ہی ایک انہونی سی بات، مضحکہ خیز، ویری فنی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شرح میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان علیہ السلام تک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل، کبھی کسی شرح میں، کسی فقہ میں، کسی بھی قانون میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ اگر کسی بندے کو مجبور کیا جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، اور طلاق خود ہی جج منصف جو بھی ہے قاضی وہ خود ہی طلاق کروا دے بغیر شوہر کی مرضی کے، پھر اسی شوہر کے گھر میں بیوی کو قید کر دیا جائے، جب وہ اس کی بیوی نہیں رہی بقول تمہارے، تو پھر اس کے گھر میں اسے کیوں نظر بند کر رہے ہو یا قید کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی بیوی کو آپ طلاق نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے طلاق کا ارادہ کیا ہے اور کہا ہے کسی کی طرف سے کہ میں نے طلاق دی، تو وہ تو جج کی بیوی کو طلاق ہو گئی، وہ سارے جو اس سسٹم میں شامل تھے ان کی بیویاں ان پہ حرام ہو گئیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب نہیں جی اس کو یہ نکاح منسوخ ہو گیا؟ تم نے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا۔ کیسی بدبختی ہے ہمارے معاشرے کی! کون اٹھے گا، کون بات کرے گا، کون کہے گا انہیں؟ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ پنجابیوں گلگت میں مار مار کے انہوں نے قبرستان بنا دیا ہے عسکریت کا۔ انہوں نے کہا ڈی ایچ اے نہیں بنانے دیں گے، مار مار کے دعا نکال دیا، ان کو دو دو ٹکڑے کر دیا کہ آؤ ڈی ایچ اے نہیں اب قبرستان بنے گا۔ آپ لوگ کیوں ظلم سہ رہے ہو؟ کیونکہ آپ اس ظلم میں شامل ہو، کیونکہ آپ اس کرپشن میں شامل ہو، اس لیے نہیں اٹھ رہے ہو۔ جس نے کھایا ہے وہ نہیں بولے گا، جس نے نہیں کھایا وہ بولے گا اور حق کا ساتھ دے گا، سچ کا ساتھ دے گا۔ کوئی بھی، اور عدت کا جو مسئلہ ہے وہ بیوہ کا مسئلہ ہے، متعلقہ کا مسئلہ ہے، اس کے شوہر کا مسئلہ ہے۔ یہ جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اٹھو، اٹھو اس کے خلاف۔ کچھ نہیں، نہ نکالو جلوس، کہو تو صحیح، بیان تو دو۔ میرا چینل بین ہو گیا کچھ دنوں کے لیے، پتہ نہیں کب تک بین رہے گا، جو سحر سید 110 کے نام سے ہے، لیکن بات تو کرنی ہے، حق تو کہنا ہے۔ جان جائے گی اور کیا ہوگا؟ یہ جان کس لیے ہے؟ اس پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ اگر اس کے رستے پر ہی نہ چلے، اس کی بات ہی نہ مانی، اس کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ابھی ایسا ہوگا کہ پاکستان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کہنے پہ پابندی لگ جائے گی۔ اوہ مائی گاش، پاگل ہو گئے ہیں وہ، پاگل ہو گئے ہیں، ہلکا ہو گیا انہیں۔ وہ دیکھیے گا سورہ فاتحہ پہ پابندی لگا دیں گے، وہ کہے گا کہ مر گیا پڑھ کے نہ بخشو، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ ان کا اپنا حال ہونا ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے دیں گے اب آپ کو، جو کہ آپ کو فتنہ دجال سے بچائے گی۔ اس لیے نہیں بیٹھو، گونگے ہو کر نہیں بیٹھو، کوفی نہ بنو۔ کوفیوں کا حال بلکہ برا ہوا تھا، وہ ڈر کے چپ ہو گئے تھے اس وقت، اور بعد میں وہی کچھ ہوا جو وہ ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے۔ جس ڈر سے وہ مولا کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اسی سب کچھ کو انہوں نے فیس کیا، وہ ظلم بھی انہوں نے دیکھ لیا، اور پھر اپنے اوپر جو ان کے ظلم ہوئے وہ اس سے ورسٹ تھے۔ اس لیے 8 فروری گھر نہ بیٹھنا، جا کے ووٹ دینا۔ جان جائے گی، جان جائے گی اور کیا ہوگا؟ ڈونٹ وری، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یقین کی منزل کو پالو۔ یہ بدبخت بیچ چکے ہیں آپ کو، ابھی بیچنے نہیں جا رہے، بیچ چکے ہیں آپ کو۔ اگر اپنی قیمت ادا کرنی ہے،
اپنی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں، نکلو 8 فروری کو، ووٹ ڈالو۔ یہ نہ سمجھو کہ ووٹ ضائع جائے گا، نہیں، سپورٹ کرو اس بے گناہ شخص کو جس پہ اتنا بڑا ظلم توڑا گیا، اس بے گناہ عورت کو سپورٹ کرو جو بیچاری اتنے اچھے خاندان سے ہے اور اس پہ کیا ظلم توڑ رہے ہیں۔ میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اسیران آل محمد کا، ان قیدیوں کو، ان بدبختوں اور ظالموں کی قید سے اور ظلم سے نجات عطا فرما، ان قیدیوں پہ رحم فرما اپنی رحمت کا واسطہ، اور ظالمین کو نیست و نابود کر دے، ان کی نسلوں کو منقطع کر دے، آمین ثم آمین۔